ایک بہت بڑا کیپٹن جو سمندر کا تھا، وہ ایمان جب لے کے آیا، جرمن کا رہنے والا تھا، تو اس نے ایمان کیوں لے کے آیا؟ اس کو کسی صاحب نے قرآن پاک دیا، اس نے قرآن پاک میں جب سمندر کا ذکر پڑھا، قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر اس مچھلی کا واقعہ ہے جو یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کے سمندر میں اتری، پھر اس تحت الثری کا واقعہ ہے جو سمندر کے نیچے پھر ایک سمندر ہے، پھر اس سے اگلے سمندر کا واقعہ ہے جو بالکل کالا ہے، جہاں بالکل اندھیرا ہے۔ جب ان سمندروں کا ذکر اس نے پڑھا تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ اللہ اکبر۔ اور رمضان المبارک کی سب سے بڑی عظمت والی بات یہ ہے، سب سے بڑی رمضان المبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس عظمت والے مہینے میں عظمت والی کتاب، عظمت والے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک کو پڑھانا اور قرآن پاک کو دوسروں کو سمجھانا، قرآن پاک پر عمل کرنا، یہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض کی گئی، اسی طرح قرآن پاک کے ساتھ رغبت رکھنا، اس کی تعلیم حاصل کرنا، قرآن پاک کے احکامات کو سمجھنا، یہ بھی تمام مسلمانوں پر فرض ہے، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ کے پوری دنیا کے سامنے اپنے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جو ہے وہ پہنچا سکیں۔ قرآن پاک میں خصوصیت ہے کہ ملک کوئی بھی ہو، زبان کیسی بھی کیوں نہ ہو، حالات بھی کیسے کیوں نہ ہو، اقتدار کسی کا بھی ہو، لوگ جیسے مرضی ہوں، ماحول جیسا مرضی ہو، قرآن پاک کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن پاک نے جو باتیں انسانوں کے ساتھ کی ہیں وہ حالات کو دیکھ کے آج تک تبدیل نہیں کی جا سکی۔ قرآن پاک کے احکامات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک جس طرح نازل ہوا اور جس انداز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا ہے، اب قیامت تک قرآن پاک کے زبر کو زیر کے اندر بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن پاک کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے دیا ہے۔ ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک صرف مسلمانوں کے لیے، اور بہت سارے مسلمان آج کل اللہ ماشاءاللہ ایسے ہیں جو قرآن پاک کو چھپا کے رکھتے ہیں کہ اچھا اگر کسی غیر مسلم دوست نے مانگا، کسی غیر مسلم پروفیسر نے مانگا، کسی چاہنے والے نے مانگا کہ ہم بھی دیکھیں کہ آپ کی کتاب میں کیا لکھا ہے، آپ کے رب نے کیا باتیں کی ہیں، تو 200 بار سوچیں گے بھی دیں یا نہ دیں، یہ وضو کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اللہ کے بندے، یہ اللہ کی کتاب اللہ کی مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاتم النبیین کو عطا فرمائی ہے، اس کو چھپانا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ہر ایک فرد تک اس کی زبان میں اس کا ترجمہ کر کے پہنچانا ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی بات کو سمجھ سکیں، اور جب وہ سمجھ لیں گے اگر کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، کم از کم یہ تو ضرور ہوگا کہ جن کو آپ کے متعلق غلط فہمی ہے، جن کو اسلام کے متعلق غلط فہمی ہے، جو مسلمانوں کو یہ سمجھنے لگے کہ یہ دہشت گرد ہیں، جن کے دل میں یہ بات آ گئی کہ نعوذ باللہ قرآن پاک نے دہشت گردی کی بات کی ہے، جب وہ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کی آیتوں کو سمجھیں گے، تو ان کو پتہ لگے گا کہ قرآن پاک نے جہاں جہاں ظلم کے خلاف اعلان کیا تو وہ ظالموں کے لیے کیا گیا، مظلوم
معصوموں کے حق میں کیا گیا. قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جو انسانوں کی ہمدردی کی بات کرتی ہے، اور جن کو اس کتاب کا وارث بنایا گیا وہ اس کتاب کو چھپاتے پھر رہے ہیں. اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جن کو وارث بنایا اس کتاب کا. قرآن پاک کی خصوصیت پتہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کو کتابیں دی گئیں، صحیفے دیے گئے، لیکن اللہ کی طرف سے پابندی تھی کہ جو جس نبی کو کتاب دی جائے گی اس کا حافظ صرف نبی ہی ہوگا، جس کو عطا کی جائے گی اسی کو یاد رہے گی. یہ محمد رسول اللہ نے ہم پر کرم فرمایا کہ اللہ نے جب ان کو قرآن عطا کیا تو انہوں نے پوری امت کو حفظ کرنے کی اجازت دے دی، ورنہ قرآن کے علاوہ کسی نبی کی کوئی ایسی کتاب ہے ہی نہیں جو ان کی امت میں کسی نے حفظ کی ہو. یہ عظمت بھی اگر عطا کی گئی تو قرآن پاک کو عطا کی گئی ہے. یہ مرتبہ بھی اگر ملا ہے تو صرف قرآن پاک کو عطا کیا گیا. اور اس مرتبے عطا کرنے کی وجہ سے دیکھیے پہلی امتوں کی کتابیں محفوظ نہیں رہیں، اور جو محفوظ بھی تھیں ان میں رد و بدل ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، ان کے پاس جو توریت تھی، جو انجیل تھی، وہ محفوظ نہیں رہی. لیکن قرآن پاک محفوظ کیوں ہیں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے سینوں میں اس کو محفوظ کر دیا، اپنی امت کے کروڑوں دلوں کے اندر اس کو اس کا گھر بنا دیا. اب کوئی چاہے بھی تو اس کے اوراق میں کسی زبر کو زیر میں، کسی پیش کو نہیں تبدیل کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ کروڑوں دلوں میں محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا کائنات میں انوکھا انتظام کیا کہ دشمن بھی چاہے تو وہ قرآن پاک کے حروف کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک صرف شاید ناظرہ پڑھنے کی کتاب ہے، ناظرہ پڑھنے کا ثواب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. قرآن پاک کو تراویح میں سننے کا ثواب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. قرآن پاک کو گھر میں پڑھنے کا ثواب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. قرآن پاک کی ایک ایک آیت اور ایک ایک آیت کے ہر ایک ایک لفظ میں اللہ نے بڑی عظمت رکھی ہے. ایک ایک لفظ میں اللہ نے بڑی عظمت رکھی ہے. بسم اللہ بھی اگر آپ پڑھیں گے تو با کی الگ عظمت، سین کی الگ عظمت، میم کی الگ عظمت. کوئی لفظ ایسا نہیں جس کو اللہ نے عظمت والا نہ بنایا ہو، برکت والا نہ بنایا ہو، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں نہ جوڑ دی ہوں، عظمتیں نہ جوڑ دی ہوں. لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ پابند کیا گیا کہ اس کو پڑھنا تو ہے، اس کو برکت کے لیے تو پڑھنا ہے، اس کو کسی کی بیماری کے لیے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اس کو پڑھنا ہے تو عمل کرنے کے لیے پڑھنا ہے. اگر اس کی تشہیر کرنی ہے تو اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے کرنی ہے. اب بدقسمتی کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو اس کے نزول کے مطابق، قرآن پاک کو اس کے مقصد کے مطابق، قرآن پاک کو اس کے ترجمے کے مطابق پڑھنا بالکل بند کر دیا ہے. ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہم کیوں پریشان ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا نہیں. ہم قرآن پاک کو دم کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے اور قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا. اچھا ترجمے کے ساتھ پڑھتے تو ہمیں پتہ لگتا کہ جو بیپاری بیپار کر رہا ہے، یہ جو ترازو ہاتھ میں پکڑا قرآن پڑھا ہوا ہوتا اور اس نے ترجمہ پڑھا ہوا ہوتا تو اس کو پتہ ہوتا کہ میں ایک بیپاری ہوں، میرے رب نے قرآن میں مجھے کہا ہے کہ برابر تولنا، غلط مت تولنا، میری نگاہ تجھ کے اوپر ٹکی ہوئی ہے. کیونکہ قرآن نہیں پڑھا اس لیے افسر تو بن گیا ہے، اقتدار میں تو آ گیا ہے، لیکن بڑے لوگوں کو کچھ کرنے کے لیے کام کرتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق قرآن کرتا ہے. لیکن اگر قرآن پڑھا ہوتا تو پھر اس کی بات سمجھ آ جاتی کہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوں، میں انصاف کا قلم لے کے بیٹھا ہوں، میں کسی کو مسلمان ہونے کی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا، کسی کو غیر مسلم ہونے کی وجہ سے سزا نہیں دے سکتا، بلکہ جو رب رسول نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کہا ہے اس کے مطابق کام کروں گا.
قرآن کیونکہ پڑھتے نہیں ہیں. ہم نے سمجھا ہی نہیں قرآن پاک کو. قرآن پاک نے ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے بار بار. آج بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کی جاتی ہے. آج بھی اگر رمضان آنے والا ہے, 2-3 دن رہ گئے, آپ قرآن پاک کو پہلے پارے سے پڑھنا شروع کیجئے اور اس کا ترجمہ ساتھ میں پڑھیے, اس کی تفسیر پڑھیے. یہ دعویٰ کیا جاتا ہے آج بھی پوری کائنات میں اگر کوئی زندہ کتاب ہے, کائنات میں کوئی زندہ کتاب جو آپ سے بات کر سکتی ہے, جو آپ کے مسائل کو سمجھ سکتی ہے, جو آپ کی دل کی باتوں کو جانتی ہے, جو آپ کی تکلیفوں کو محسوس کرتی ہے, جس کے پاس آپ کی پریشانیوں کا حل ہے, آپ قرآن پڑھنا شروع کریں گے, ایک پارے کے بعد آپ یقیناً خود اپنے آپ کو کہیں گے کہ لگتا ہے یہ کتاب آج ہی نازل ہوئی, اور یوں لگتا ہے کہ جیسے میرے لیے نازل ہوئی, ایسے لگتا ہے جیسا میرا رب میری پریشانیاں جانتا ہے, اس کو میرے دکھوں کا پتہ ہے, اس کو میری اصلیت پتہ ہے, وہ مجھے ترقی کے راستے پر لے جانا چاہتا ہے. کیونکہ قرآن پڑھا ہی نہیں, اس لیے پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا کیا ہے. کسی غیر مسلم نے اٹھ کے اگر کہہ دیا کہ قرآن پاک میں نعوذ باللہ جہاد کی آیتیں ہیں, ارے مسلمانوں کم از کم پڑھو تو صحیح قرآن کو. دہشت گردی کے خلاف, آتنکواد کے خلاف دنیا میں پہلی سرجیکل سٹرائک قرآن پاک نے کرنے کا حکم دیا, اور اعلان کیا گیا کہ ان غریب لوگوں کی, ان مظلوم لوگوں کی مدد کیوں نہیں کرتے جن کے اوپر ظلم کیا گیا. قرآن پاک نے دہشت گردی کی بات نہیں کی, دہشت گردی کی مخالفت کی بات کی ہے. کیونکہ قرآن نہیں پڑھا اس لیے پتہ نہیں ہے, کیونکہ قرآن پاک کو پڑھنا ضروری نہیں سمجھا اس لیے پتہ نہیں ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ قرآن پاک چاہتا کیا ہے. تعلیم جو آج ہم دلوا رہے ہیں اپنے بچوں کو, پنجاب میں اکثر جب ہم لوگ پروگراموں میں جاتے ہیں, میں تو اپنے ہندو سکھ دوستوں سے اکثر کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے مذہب کی تعلیم تو دلواؤ. آپ نے مذہب کو کٹرواد کا نام دے دیا. مسلمانوں نے بھی, ہندوؤں نے بھی, سکھوں نے بھی, عیسائیوں نے بھی, تمام مذہب کے لوگوں نے مذہب کو کٹرواد کا نام دے دیا. اور نہیں, جو بندہ دھارمک ہوتا ہے, جو مذہبی ہوتا ہے, وہی تو اچھا انسان ہوتا ہے, کیونکہ اس کے دل میں اپنے رب کا خوف ہوتا ہے. اس کا مذہبی ہونے کا مطلب کہ وہ نیک انسان ہے. آپ اپنے بچے کو قرآن نہیں پڑھانا چاہتے تو آپ کا بچہ بھی آپ کی قدر نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ جو تعلیم آپ انگریزی اسکولوں میں ان کو سمجھا رہے ہیں, جو تعلیم آپ انگریزوں کی ان کو دلوا رہے ہیں, کن انگریزوں کی تعلیم؟ آج اگر آپ کسی بڑے یورپ کے ملک میں چلے جائیں تو فیملی کا جو سسٹم ہے وہ ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گیا؟ کیونکہ ماں باپ کو اولاد سے پیار نہیں, اولاد کو ماں باپ سے پیار نہیں. اچھا ایک بڑھیا سا جانور جس کو پپی کہتے ہیں, کتا, اس کو خرید کے لوگ پالتے ہیں, اپنے گھر میں رکھتے ہیں, اپنے بستر میں اپنے ساتھ سلاتے ہیں. وہ لوگ جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں, جن کے پاس دولت ہے, جن کے پاس پیسہ ہے, جن کے بڑے بڑے محل ہیں, جن کے پاس کوٹھیاں ہیں, اچھی اچھی کاریں ہیں, وہ اچھا سا کتا خریدتے ہیں اور اس کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں, اس کو نہلاتے ہیں روزانہ, اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں, واک میں صبح اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں, اس کو رات کو اپنے بستر میں سلاتے ہیں, اور اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم چھوڑ کے آتے ہیں. اپنے ماں باپ کو برد آشرم میں چھوڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس مذہب کی تعلیم نہیں ہے. ان کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ پیسے کمانے, عیاشی سے زندگی گزارنی, آرام سے زندگی گزارنی ہے. لیکن اگر ان ماں باپ نے جو آج اولڈ ہوم میں دولت ہونے کے باوجود بیٹھے ہیں, اگر انہوں نے اپنے بچوں کو اپنا مذہب پڑھایا ہوتا تو یہ بچے اپنے رب سے ڈر جاتے, اپنے رسول کا کہنا مانتے. ان کو پتہ ہوتا کہ زیادہ پیسوں کا مطلب یہ نہیں کہ بڈھا بڈھی کو اٹھا کے گھر سے پھینک دو, کہ جب تک یہ بڈھا اور بڈھی راضی نہیں ہوتے اللہ راضی نہیں ہونے والا ہے. یہ تعلیم کس نے دینی تھی؟
یہ تعلیم قرآن پاک نے دی ہے، اور حکم ہوا، فرمایا جب ماں باپ کے پاس جاؤ وہ بوڑھے ہو جائیں، یہ دونوں کندھوں کے متعلق لکھا، فرمایا ایسے دبا کے جھک کے جیسے کوئی نوکر اپنے مالک سے ملتا ہے، کندھے جھکا کے اپنے ماں باپ سے ملو۔ اور فرمایا جب آگے سے ڈانٹیں، کیونکہ بوڑھے آدمی کو بعض اوقات سمجھ نہیں رہتی، تو فرمایا آگے سے اگر ڈانٹ دیں ماں باپ تو اوف بھی نہ کہنا، کیونکہ تو جب چھوٹا تھا گوشت کا لوتھڑا تھا، اور تجھے انہوں نے اپنے جگر کا خون پلا پلا کے پالا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کے تجھے کھلایا ہے۔ قرآن پاک میں یہ خاصیت ہے، کیونکہ قرآن نے ایک بہت بڑے عالم کو، قرآن نے ایک بہت بڑے افسر کو، قرآن نے ایک بہت بڑے وزیر کو، قرآن نے ایک غریب کو، بڑے اور چھوٹے کو، جن کے دلوں میں قرآن کا احترام ہے، وہ اپنے ماں باپ کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہی نہیں، وہ ماں باپ کو گالی دے کے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ماں باپ کی ناراضگی کے بعد نماز ہوتی ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن پاک کی عظمت کیا ہے، قرآن پاک آپ سے چاہتا کیا ہے۔ قرآن پاک نے کوئی بات ہی نہیں ہے ایسی، آپ جائیں آپ کہیں میں سائنسدان بننا ہوں، قرآن کہتا ہے سائنسدان بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے رموز لکھے۔ ایک بہت بڑا کیپٹن جو سمندر کا تھا، وہ ایمان جب لے کے آیا، جرمن کا رہنے والا تھا، تو اس نے ایمان کیوں لے کے آیا؟ اس کو کسی صاحب نے قرآن پاک دیا، اس نے قرآن پاک میں جب سمندر کا ذکر پڑھا، قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر اس مچھلی کا واقعہ ہے جو یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کے سمندر میں اتری، پھر اس تحت الثری کا واقعہ ہے جو سمندر کے نیچے پھر ایک سمندر ہے، پھر اس سے اگلے سمندر کا واقعہ ہے جو بالکل کالا ہے، جہاں بالکل اندھیرا ہے۔ جب ان سمندروں کا ذکر اس نے پڑھا تو اس کا دماغ گھوم گیا، وہ کہنے لگا یہ محمد الرسول اللہ، ہمارے پیارے پیغمبر۔ کیونکہ غیر مسلم دوست بہت سارے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن پاک محمد رسول اللہ کی کتاب لکھی ہوئی ہے، نہیں، قرآن پاک تو محمد رسول اللہ کو اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ جب اس نے یہ واقعہ پڑھا سمندر کا، تو اس نے نبی علیہ السلام کی زندگی پر کتابیں منگوا لی کہ میں یہ پڑھوں گا کہ وہ کون سے جہاز میں بیٹھے تھے، کون سے کپڑے استعمال کیے تھے، کس طرح آج سے 1450 سال پہلے سمندر کے نیچے چلے گئے، ان کو کیسے پتا ہے کہ سمندر کے نیچے ایک اور سمندر ہے، کہ میری زندگی تو 50 سال گزر گئی، مجھے پہلی طے کا پتا ہے، مجھے پتا ہے کہ اس کے نیچے ایک اور جگہ ہے، لیکن ہم جا نہیں سکے۔ یہ قرآن کیسے باتیں کرتا ہے کہ اتنی نیچے جا کے تحت الثری میں وہ اتر گئی یہ مچھلی؟ تو وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا محمد رسول اللہ کی زندگی پڑھنی ہے، کون سی کشتی استعمال کی، کون سے کپڑے استعمال کیے، کون سی گیس استعمال کی، اور جب کتابیں پڑھی پتہ لگا پیارے پیغمبر تو کبھی کشتی پر سوار ہی نہیں ہوئے، پیارے پیغمبر نے تو کبھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں۔ تو اس کو کسی بتانے والے نے بتایا یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ محمد الرسول اللہ پر نازل کی گئی ہے، اس میں دنیا کے آخرت کے تمام راز اللہ نے اپنے محبوب کے اوپر کھول کے بیان کیے ہیں۔ تب اس نے کہا کہ بے شک میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، سمندر کا ماہر ہونے کے باوجود، کہ اگر کوئی سچی کتاب ہے تو محمد رسول اللہ کو عطا کی گئی قرآن پاک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔